اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرے پاس مختصر سے 3 سوال آئے ہیں جن کا جواب یہ ہے۔ ایک بہن نے سورۃ مریم کے حوالے سے وظیفہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود نہ کر سکیں تو وہ کیسے کریں؟ ان کی جگہ کوئی اور وہ وظیفہ کر کے دعا کر سکتا ہے؟ تو بالکل آج ہم ایک ایسا سورۃ مریم کا وظیفہ بھی بتائیں گے جو اگر کوئی بہن خود نہیں کر سکتی یا پھر آپ کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کر کے دعا کریں گے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ کوئی بہن بھی اپنی بہن کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے بیوی کے لیے، یا پھر خود وہ بہن بھی اپنے لیے کر سکتی ہے، اس کی والدہ کر سکتی ہے اللہ پاک میری بیٹی کو اولاد دے دے، مطلب کوئی اور کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ یہ سورۃ مریم کا وظیفہ کر کے اس کے ساتھ ایک بہن نے پوچھا کہ نہیں، انہیں کوئی نہ کوئی کچھ عرصے بعد بے چینی یا پریشانی گھیر لیتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، وہ علاج کرواتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، دوائی اس طریقے سے اثر نہیں کرتی جس طرح ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے، اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآنی آیات اس طریقے سے پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں تو تمام دوا جو آپ کھائیں گی وہ اثر کرے گی، بے چینی ختم ہوگی، ہر بیماری سے نجات ملے گی اور آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں گھیرے گی۔ اللہ کے کرم سے اس کا تو ایسا فائدہ ہے کہ اگر کوئی علاج نہ بھی کریں تو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک شفا دے دیتا ہے۔ اگر دوا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اثر کرے گی اور بہت زیادہ اثر کرے گی، جلد شفا مل جائے گی، اور اللہ کے کرم سے بے شک اللہ پاک جو ہے وہ شفا عطا کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہے جس کی وجہ سے اسے اولاد نہیں ہو رہی یا پھر مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے ہر پریشانی اور مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر جادو کی وجہ سے بیماری کی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جو بہن یا بھائی کا کالا جادو یا کسی بھی قسم کے جادو کا شکار ہیں تو وہ یہ تسبیح سورۃ اخلاص کی اس طریقے سے کریں کہ 12 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 12 دن میں ہی اللہ کی ذات آپ کے گھر اور جسم سے جادو کے اثرات کو مکمل طور پر ختم فرما دیں گے، اسے نجات دے دیں گے، اور آپ کو تمام زندگی کا اعلیٰ جادو جو وہ اثر نہیں کرے گا، آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس عمل کو آپ نے جمعے کے دن شروع کرنا ہے، یعنی آپ نے جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 700 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، تسبیح کے ذریعے ورد کرنا ہے، اور آپ نے گھر کے چاروں طرف میں، چاروں کونوں میں، ہر کمرے میں جا کر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 12 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 12 دن میں آپ کو ہر قسم کے جادو سے مکمل شفا حاصل ہو جائے گی۔ کوئی بھی جادو کی وجہ سے پریشانی ہے، مشکل ہے، بیماری ہے، ختم ہو جائے گی، اور اگر جادو کی وجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ دوسرا جو وظیفہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورۃ مریم کے حوالے سے ہے، یہ وظیفہ صرف بہنوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بہن یہ وظیفہ کر سکے تو یہ وظیفہ اس شوہر، اس کی والدہ، اس کی بہن یا پھر اس کے رشتہ دار بھی کر سکتی ہے۔ اس وظیفے کو آپ کوشش کریں کہ 9 چندی جمعرات کو کریں تو زیادہ افضل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اور اول و آخر درمیان میں آپ نے 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کرنی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ سورۃ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ 7 دن جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں آپ سورۃ مریم اور سورۃ یوسف کی تلاوت کیا کریں۔ کم از کم آپ جمعرات کی شام کو یا جمعے کی شام کو بیٹھ کر 1 مرتبہ لازمی اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، یا پھر جو لوگ کسی کے لیے پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں۔ دعا میں بہت طاقت اور تاثیر ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے زیادہ دیر نہیں لگے گی اور اللہ کا آپ پر کرم ہو جائے گا، لیکن کوشش کیا کریں کہ جب تک اللہ کا کرم نہیں ہو جاتا تو آپ جمعرات کی شام یا جمعے کی شام کو لازمی اس طریقے سے پڑھ کے تو دعا ضرور کر دیا کریں۔ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور 7 دن مکمل لازمی کریں، اور اس کے بعد اسے معمول بنائیں کہ جمعرات یا جمعے کے شام پڑھ لیا کریں۔ امید ہے اس عمل کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو آپ نے کس طریقے سے یہ سورۃ مبارک پڑھنی ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ اگر یہ سورۃ مریم کا وظیفہ آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف تمام پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ہونے والا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ تیسرا سوال جو تھا کہ اگر کسی بہن کو یا بھائی کو بے چینی رہتی ہے یا پھر کسی قسم کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ایسی بیماری ہے جو دوائی استعمال کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے اور اسے پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی نہ صرف آپ کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی، بلکہ جب آپ کوئی دوا استعمال کریں گے تو وہ اثر کرے گی۔ اس میں چند احتیاطیں بھی ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چاول، مرغن غذائیں، بازاری کھانا اور زیادہ نمک، زیادہ چینی کھانے سے پرہیز کرنی ہے۔ یہ آپ کا نوٹ کر لیں کہ کوشش کریں کہ آپ صبح و شام کم از کم دن میں 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ یہ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے جو آپ کو ریمیڈی بتائی ہے، اسے زندگی کا حصہ بنائیں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جو بتائی ہے۔ یہ پانی صبح اور شام کو کم از کم 10 گلاس لازمی پئیں۔ آپ تمام زندگی انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیماریوں سے دور رہیں گے، آپ کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، دل کے امراض نہیں ہوں گے، گردوں کے امراض نہیں ہوں گے، شوگر سے محفوظ رہیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری ہے آپ کو متاثر نہیں کرے گی۔ اگر آپ یہی معمول بنا لیتے ہیں اور کبھی بھی زندگی میں آپ کو لگے تو آپ اسی طریقے سے 70 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو کہ آیت الکرسی کا حصہ بھی ہے، تو آپ نے اسے 70 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دم کر کے آپ تمام گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں، یا جس کو کوئی بیماری ہے، وہ بیمار چاہتا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اسے بھی پلا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ 3 اعمال جو ہیں آپ لازمی کریں گے۔ یہ دعا بے اولاد افراد خاص طور پر کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو اجتماعی دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔